وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین حضرات، مدتوں زندگی کے ماہ و سال میں ایک غربت کی سی زندگی گزاری، مسافرانہ گزرے، چیزوں پر نظر کی، ایک اچھا بڑا حصہ غور و فکر میں صرف کیا، مگر خلاصہ کلام وہی تھا جو کبھی قرۃ العین طاہرہ نے کہا کہ از پہ دیدن رخت، تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر۔ محبوب تو کئی قسم کا ہو سکتا ہے، مگر عقل و معرفت کا محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تمام عقل ایک نقطۂ عروج پہ منتج ہوتی ہے، وہ تلاش ذات سے نکل کر معرفت کائنات کو پہنچتی ہے، پھر معرفت کائنات کو خالق کائنات تک رسائی رکھتی ہے۔ تو قرۃ العین طاہرہ کا شعر ہے کہ از پہ دیدن رخت، از پہ دیدن رخت ہم چو سما فتادا، کہ ہوا کی طرح سوا کی طرح گرتے پڑتے تیرے چہرے کو دیکھنے کی خاطر۔ پتہ نہیں کتنے زمین و آسمان گزر گئے، کتنی عمریں گزر گئی، کتنے سال گزر گئے، شہر بشہر، در بدر، کوچہ بکوچہ، کو بکو، اور کیا کچھ نہیں دیکھا اس تلاش میں۔ کتنے شہر نہیں دیکھے، کتنے دروازے نہیں کھٹکھٹائے، کتنے کوچے ہوں گے، اگلی کوچوں میں نہ پھیلے ہوں گے، ایک تلاش یار کی خاطر۔ اور اس نے آخری شعر میں کہا کہ در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا۔ بات یہاں ختم ہوئی کہ در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا، کہ جب تلاش ختم ہوئی دیکھا زمین و آسمان میں، تن و باطن میں، ہوا میں، رسوخ میں، کسی شے میں بھی کوئی اور بھی نہیں تھا سوائے تیرے، کوئی بھی اور نہیں تھا، حالات و واقعات میں نہیں تھا، زمان و مکان کی ساعتوں میں کوئی نہیں تھا، آسمان و زمین کی رفتوں اور گہراتوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ در دل خویش طاہرہ گشت و ندید جسترا، صفحہ بصفحہ، لا بلا، پردہ و پردہ، پو بپو۔ نہ کسی پردے کے پیچھے جھانکا تو اسی کو پایا، کسی ریشہ دراز میں دیکھا تو وہ پایا، کسی مختصر کیفیت میں دیکھا تو اسی کو دیکھا۔ حاضرین حضرات، اقبال کا یہ شعر بالکل اسی نوعیت کا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ مصیبت یہ ہے خاطر کہ کوئی ڈاگمیٹک اس شعر کو تسلیم نہیں کر سکتا، کوئی ملائیت کی صنف اس میں پائی نہیں جاتی۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے شعر آگے نکل گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ جب میں یہ کہوں گا کہ وہی قرآن، تو قرآن کہاں سے چلتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ محمد قرآن ہے تو قرآن شروع کہاں سے؟ اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، پھر قلم بنایا، پھر لوح و قلم بنائے، پھر اس پہ تقدیریں لکھی گئی، پھر انسان پیدا کیے گئے، مخلوقات کی انتہا ہوئی۔ وَمَا أَنبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَنبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر زمینوں سے اگایا گیا۔ کہاں سے چلا ہوا انسان کہاں پہنچا، مگر آغاز قرآن سے اور قرآن محمد سے۔ حاضرین حضرات، ابھی کچھ دنوں پہلے مسلمانوں کے ایک بادشاہ نے کہا حدیث چھوڑ دو، بس وہ رکھو جو مطلب کی ہے، وہ رکھو جو قرآن کی وضاحت کے لیے ضروری ہے۔ بادشاہ سلامت بھول گئے ایک بات کہ تمام شرع اسلامیہ کی 80% بنیاد حدیث پہ ہے،
اور صرف 20% قرآن کے محکمات پہ ہے۔ یہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں کہ تمام شرع اسلامیہ، تمام قوانین اسلامیہ کی بنیاد جو ہے 80% حدیث پہ ہے، اور سب سے بڑھ کر خواتین و حضرات قرآن کی کلام الہی کی تصدیق صرف حدیث میں اور کسی سے نہیں۔ بھلا آپ کیسے کہہ سکتے کہ فلاں حدیث چھوڑ دے فلاں؟ کیا آپ سے پہلے بلند مرتبہ لوگ نہیں گزرے؟ کیا بخاری اور مسلم نہیں گزرے؟ کیا اور دانا و بینا جنہوں نے جان سے پارے کی؟ امام مسلم تو ایک حدیث کی تلاش میں فوت ہو گئے، ایک حدیث کو دیکھتے دیکھتے ساتھ کھجوروں کا چھوٹا سا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اور اس میں سے کھائے جاتے تھے، حدیث ڈھونڈے جاتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو امام رخصت ہو، حدیث باقی رہ گئی۔ ایسے ایسے مخلصین نے احادیث کی پرکھ کی ہے، مگر اب ایسے دانا اٹھے ہیں جو حدیث کو غیر ضروری کہتے تھے۔ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، اگر قول رسول نہ ہو کہ یہ قرآن ہے تو زمین و آسمان میں قرآن کا اور ثبوت کیا ہے؟ اگر آپ کی نظر میں ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میں پچھلے 20 برسوں سے سوچ رہا ہوں کہ اگر میرا رسول نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو اور کون کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ اگر میرا رسول ایک ہی زبان مبارک سے 2 لفظ نکلتے ہیں، 2 لفظ، ایک کو حدیث کہتے ہیں، ایک قرآن کہتے ہیں، اگر میرا رسول کنفرم نہ کرے، خاتون حضرات اوور دی ٹائم 2 ٹائٹل بڑے خطرے میں پڑ گئے۔ دونوں ٹائٹل میرے رسول کے تھے، میرے آقا کے تھے، مگر دونوں ٹائٹل، اور پاکستان میں حماقت مآب لوگوں نے دونوں ٹائٹلز پہ، یعنی باقی امتیں جو کوئی اور چیز چوری کرتی ہوں گی، اس پاکستانی امت نے تو اللہ کے رسول کے ٹائٹل چوری کرنے شروع کر دیے۔ ایک صادق اور امین والا، ایک صادق اور امین، اور ایک حدیث کی غربت والا۔ اندازہ کرو کہ 40 برس رب کریم نے اپنے رسول کریم کو صادق اور امین کہلوایا، تاکہ جب وہ یہ کہے نا کہ یہ قرآن ہے تو کوئی اس پہ شبہ نہ کرے۔ وہ کو گورنمنٹوں کے لیے تو نہیں کہلوایا، حکومتوں کے لیے تو نہیں کہلوایا، کسی اور شخص کے لیے نہیں کہلوایا۔ ایک ہی تو شخص ہے جو صادق و امین ہے ساری کائنات میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں امین ہوں، میں کوی ہوں، حفاظت کرنے والا امین۔ صادق اور امین کا ٹائٹل صرف ایک ہے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس لیے کہ جب وہ یہ کہے کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، تو وہ اتنا سچا ہے کہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے کہ آج تک اس شخص سے، اس زبان مبارک سے کبھی مزاحن بھی غلط نہیں سنا گیا۔ وہ اتنا یقین تھا صداقت اور امان پر، حتیٰ کہ ان کے تو جانے کے بعد بھی ان کے مزار شریف پہ اللہ نے اپنے ہی نام کے ساتھ لکھوا کہ لا الہ الا اللہ والمالک الحق المبین، اور محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ خادم حضرات، ہمارا یہ کام ہوا، اس قوم میں ہزاروں صادق و امین اٹھ کھڑے ہوئے، ہزاروں نے ریاست مدینہ پر دعویٰ کیا۔ آسان تھا؟ وہ ریاست مدینہ کے 2 افراد ہیں، ایک محمد رسول اللہ ہے، ایک اصحاب رسول اللہ ہے، اور وہ بھی اصحاب وہ، اور ان کا ذکر قرآن میں ایسے آیا کہ بیت رضوان پہ اللہ نے کہا اے میرے رسول، انہوں نے تیرے ہاتھ پہ نہیں بیٹھ کے میرے ہاتھ پہ بیٹھ کے، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں، اب مجھے نہیں پتا کون سے لوگ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کریں گے، مگر جو اس وقت کے ریاست کے لوگ تھے ان کو تو قرآن نے کہا کہ اے میرے رسول، انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیٹھ کے تیرے ہاتھ پہ بیٹھیں گے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ ان کے علاوہ تاریخ عالم میں، مذاہب عالم میں، انسانوں کی تاریخ میں خدا کی طرف سے کسی کے لیے نہیں کہا گیا کہ رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوا۔ اب پتہ نہیں کون سی ریاست آئے گی جس میں کون سے لوگ اٹھیں گے جو صادق اور امین ہوں گے۔
خادم حضرات تہذیب سے بات ہونی چاہیے نا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ صداقت سے کام لیں گے، ممکن کوشش کریں گے کہ سچ بولیں، سچ رکھیں. یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں ایک الٹیمیٹ ٹائٹل کا حقدار ہو گیا ہوں، یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ میں ایک ٹوٹل امانت کا حقدار ہو گیا ہوں. ہمیں اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کسی امت کی طرف سے کہ ہر وہ ٹائٹل جو ان کے رسول تھا اپنی جھولیوں میں بھرتے جاتے ہیں. یہ ایک افسوس کی بات. قرآن آج نہیں شروع ہوا، خادم حضرات، قرآن آج نہیں شروع ہوا. اقبال سچ کہتا ہے. قرآن تو اتنی دوری کی بات ہے، اتنی پرانی بات ہے، شاید تخلیق عالم سے پہلے کی بات ہے. اور قرآن اس وقت کی بات کرتا ہے اور حدیث اس وقت کی بات کرتی ہے جب ایک صحابی نے اپنے رسول سے پوچھا اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ، اے رسول کریم ہمارا رب کیا کر رہا تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ. وہ رسول کا کاسمالوجسٹ تو نہیں ہے، وہ کوئی نجوم افلاک کے ماہر تو نہیں تھے، مگر دیکھو سوال کرنے والا کتنا اعتماد رکھتا ہے محمد رسول اللہ پہ، پیغمبر کریم پر کتنا ایسا سوال پوچھ رہا ہے جو ممکنہ حد تک آج تک انسانوں کے ٹاپ کلاس کاسمالوجی کا سنگولر کوشچن ہے. آج ہاپکنز نہیں حل کر سکتا. کہتے ہیں مجھے کیا پتا، لگتا خدا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ بگ بینگ سے پہلے زمانہ کوئی تھا، ٹائم نہیں تھا. جب ٹائم نہیں تھا تو خدا بھی نہیں ہو سکتا. مگر وہ صحابی اپنے رسول سے سوال کر رہا ہے کہ اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا يَخْلُقُ الْخَلَقَ، کہ اے میرے رسول یہ خدا کر کیا رہا تھا، اللہ کیا کر رہا تھا کائنات کی تخلیق سے پہلے؟ فرمایا کان فی امان. ہمارے رسول کی ایک بڑی خوبصورت صفت تھی، اور یہ آپ ہی سے قول ہے کہ اگر کوئی چیز نہ آتی ہو نا تو کہہ دیا کرو لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے ادراک نہیں ہے اس چیز کا. اور یہ نصف علم ہے، یہ نصف علم ہے. اگر تم کسی سوال کے جواب میں کہہ دو کہ مجھے علم نہیں ہے تو یہ جہالت نہیں ہے، نصف علم ہے. یہ اقرار ناشناسی نصف علم ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا. اگر کوئی موقع ہوتا تو رسول اللہ کہتے مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو اتنی دور کا نہیں ہوں، میں تخلیق کائنات سے پہلے کیا تمہیں بتاؤں گا. ایسا نہیں کہا، ان کو علم تھا، لا ادری نہیں کہا. فرمایا کان فی امان تحتہ ہوا کما فوقہ ہوا، کہ خدا گہرے تاریک بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں اور اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. آپ نے دیکھا کبھی مسئلہ حل کرنا ہو تو کتنا عجیب سا ہے کہ اس حدیث میں عجیب سے مسائل ہوتے ہیں. وہ کہتے کان فی امان، وہ بادلوں میں تھا، یعنی خدا بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں. اس کا مطلب خدا سائز پہ نہیں ہے، اللہ سائز پہ نہیں ہے، اللہ بادلوں میں تھا. اللہ کے وجود کا اس بات سے نہیں ہے وہ کتنا بڑا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا اپنے سے بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ وہ جو بنا سکتا ہے وہی خدا ہے نا، اس کے سائز پہ تو نہیں ڈیپینڈ کرتا. اگر وہ ایک کائنات بالا تخلیق کر سکتا ہے، اگر وہ عرش پہ متمکن ہو سکتا ہے تو وہ اپنے سائز سے نہیں پہچانا جائے گا. گاڈ از وٹ گاڈ ڈز. اللہ وہ ہے جو خدا سے منسوب جتنے بڑے کام ہیں وہ کر سکتا ہے. اگر ہمارے اوپر ایک بالائے آسمان ایک بہت بڑی فضائی کشتی آ کے کھڑی جائے اور آواز آئے اے بندگان جو اس پورے ایوان میں ہو میں تمہارا رب ہوں، ہم میں سے 80% کہیں گے ہم نہیں مانتے تو رب ہے. ٹھیک ہے، میں بتا سکتا ہوں تو میرا رب ہوں. کیسے؟ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. Exactly this question was put to the prophet. بنو اسرائیل نے کیا قد نرا، یعنی جب نے کہا کہ اگر واقعی تو خدا ہے ہمیں کچھ کر کے بتا نا کہ تو خدا ہے، تو اللہ ہے، تو میں کیا تھا؟
پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنو اسرائیل، پھر ایک برق خاشعہ آئی، ایک چمکتی ہوئی آگ آئی اور آدھی قوم کو لے گئی، آدھی کو گواہ ٹھہرا دی۔ جب وہ رولا ڈالنے شروع ہو گئے کہ یہ کیا، ہم نے تو ثبوت مانگا تھا، آپ نے تو ہماری پوری قوم، ہمارے بچے لے لیے، بڑے لے لیے، بزرگ لے لیے، مائیں لے لی، بہنیں لے لی، اے اللہ معافی کے خواستگار ہمیں پلٹا دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے ان کو پھر زندگی لوٹا دی۔ اس طرح تو نہیں لوگ اللہ کو مانتے، کو طاقت ہوگی تو مانیں گے نا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی آپ علم دیکھیں کہ اگر آج 21ویں یا 22ویں صدی کا کبھی فلاسفر ہوگا، دانشور ہوگا، تو اس کو اس کوشچن کے سمجھنے میں شاید نصف صدی اور گزر جائے۔ مگر آج سے 1500 برس پہلے وہ صاحب قرآن یہ کہتا ہے کہ کان فی امان، کہ وہ بادلوں میں تھا، اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں، اس کے نیچے بھی ہوائیں تھیں۔ اور آج بھی کوئی probably the most acceptable thesis about the origin and after the big bang situation یہی ہے کہ پوری کائنات بہت بڑے بسیط اور عظیم بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے جمنا شروع کیا اور ہوائیں تھیں، اور ہواؤں نے، ان بادلوں نے، اس غبار نے جمنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کائناتی آبادیاں تخلیق ہونی شروع ہوئی۔ What do we question؟ ہم اپنے پروفٹ پہ کیا سوال کریں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں، نبی کو علم یہ تھا، نبی کو علم آئے، جو نبی کے علم کو کوشچن کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ میں اس کو کوشچن کروں گا جس کے بارے میں جانتا ہی نہیں کہ اس کا علم کتنا۔ یہ کہاں کی منطق ہے کہ ایک امتی سوال، یہ تو امتی سوال کر سکے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا، یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں، یہ تو سوال کر سکتا ہے۔ یہ تو سوال نہیں کرتا کوئی بھی۔ کسی صحابی کو یہ سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ کا علم کتنا ہے، آپ کتنا جانتے ہو؟ جو اللہ نے چاہا آپ کے نبی کو دیا۔ اور مزے کی بات ہے کہ نبی کو ایکسٹرنل انفارمیشن سے بلاک کر دیا۔ خادم آزاد یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نبی کو امی بنایا۔ کوئی خارجی تعلیم اور کوئی یونیورسٹی کا ریکارڈ ان تک نہیں پہنچنے دیا۔ کسی قسم کی غیر معلومات کو ابھی اپنے نبی کو چھونے بھی نہیں دی، اس لیے ان کو امی کہا گیا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کام اتنی شدت سے کیا، اتنی گہری حفاظت کی کہ میرے نبی کی انفارمیشن میں کوئی غیر دنیاوی انفارمیشن شامل نہ ہو جائے جو معاملے کو کنفیوز کر دے۔ ورنہ بہت سارے پہلے کرٹکس تو تھے عالم اسلام سے پہلے، بہت سارے پہلے کرٹکس نے ان پہ یہ دعوے رکھے کہ یہ قرآن کی یہ انفارمیشن یہ تو گریک سے آئی ہے، قرآن کی یہ انفارمیشن یہ تو رومن سے آئی ہے، یہ جو قرآن ذکر کرتا ہے گائنی کی سٹیجز کا یہ تو رومن پیڈیشن سے آئی ہے۔ یہ عام الزام لگا کرتا تھا قرآن پہ اور رسول پہ کہ رسول گلی گلی گھومے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے ہیں، خفیہ اطلاعات یہ ہیں کہ فلاں چیز عیسائیوں سے لی ہے، فلاں کسی کے اپنے رومن غلام سے لی ہے، یہ الزام یہ دیا کرتے۔ بٹ پرٹیکولرلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قسم کی مکس اپ انفارمیشن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا، حتیٰ کہ آپ شعر بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتے۔ ایک دفعہ شعر پڑھا سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ انہوں نے پھر پڑھا، پھر کہا یا رسول اللہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو نے کہا رب کعبہ کی قسم اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ آپ شعر و شاعری کے لیے نہیں پیدا ہوئے، آپ اسی کے لیے پیدا ہوئے جو خدا نے آپ کے لیے مخصوص اطلاعات اور جو مخصوص، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن۔ خاتم آزاد وہی قرآن
ایک دفعہ جبریل امین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ گئے کہ جبریل امین تم کب سے ہو؟ یہ تو پتہ تھا کہ میں کب سے ہوں، کہ اولا ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز تخلیق کی وہ میرا نور تھا، مگر پھر بھائی جبریل تم کب سے ہو؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے بالائے کائنات ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، اور میں نے اپنی زندگی دوران میں اس کو 70,000 مرتبہ دیکھا، اور مجھے آج تک نہیں پتہ لگا کہ وہ ستارہ جو مجھ سے پہلے طلوع ہوا تھا اور 70,000 میں نے صدیوں میں اسے دیکھا، تو حضور نے فرمایا وہ میں تھا، اولا ما خلق اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو دیکھا۔ خواتین و حضرات، ایک بڑی غور طلب بات، اینڈ دس اے ڈفرنٹ اینگل، کہ اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے کے بعد اس کی آبادی کم از کم اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، 7 کائناتیں تخلیق کی، 7 زمینیں بنائیں، ان کی آبادی کا سوچا کہ کہاں سے لوگ لاؤں، کیسے لاؤں۔ ایک گلہ شاید اللہ کو اپنے آپ سے ہو سکتا، ہم سے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ تھا اس کو پتا تھا کہ میں مکمل طاقت ہوں، میں مکمل غلبہ ہوں، کسی شجر و حجر کی، کسی پتے کی، کسی ٹہنی کی مجال نہیں مجھے انکار کر سکے۔ وہ تو اتنے جلال سے بولتا ہے کہ جب اس نے زمین و آسمان تخلیق کیے اور سورج اور مہتاب تخلیق کی ہے، تو اس نے کہا مرضی سے آؤ یا نہ آؤ، یہ میرا حکم ہے، تمہیں آنا پڑے گا۔ اور اس کی تخلیقات نے جواب میں کہا، قرآن لکھتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ تابع داری سے آئیں گے؟ جب آپ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارا تو فرضی تابع داری رہ گیا، تو ہم پوری تابع داری سے آئیں گے۔ مگر یہ خدا کو یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے۔ اصل میں خدا عالم ہے، اول و آخر سب سے بڑا عالم ہے۔ اس کو جو ناز اگر خدا بند کریم کسی چیز پہ کرتا ہے تو علم پہ کرتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، علم سے احاطہ ہے۔ قرآن حکیم میں اگر گلا سنو اللہ کا تو لا علموں سے ہے، کم علموں سے ہے، جو مجھ پہ غور نہیں کرتے، میری صفات عالیہ پہ غور نہیں کرتے، میری حکومت اور غلبوں پہ غور نہیں کرتے۔ اور کیا کہا کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندِ اللہِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین جانور وہ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اللہ اللہ کرتے پھرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بڑی خوشی سے کہتے ہیں کہ وی ہیو بلائنڈ فیتھ ان گاڈ۔ اندھوں کا کیا فیتھ ہوتا ہے؟ اندھوں کو کیا فیتھ ہوگا؟ کل کو کوئی شخص آپ اس میں اور اس جادوگر میں فرق نہیں کر سکتے، جو آپ کو چھوٹا سا چمتکار دکھا کر آپ کو اپنی خدائی کا اعلان کر دے گا، آپ اسی کی عبادت کرتے پھرو۔ اللہ اس قسم کی کوئی شے تسلیم۔ ان شر الدواب عند اللہ، بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہے صم البکم الذین لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے، غور نہیں کرتے، فکر کی شناسائی ان کو نہیں ہے، بلکہ جواب کہا دیکھو ایک بات سن لو کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تمہارا رب علم والا ہے، دیکھنے والا ہے، غور و فکر والا ہے، اور انتہا دینے کی تمام علوم اس سے کشی ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ خدا آپ مانتے ہو نا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی عقلی درجہ چاہیے، ترقی چاہیے، اس کو سننے ماننے کے لیے اس کے قریب تر پہنچنے۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے 100 خوبصورت کپڑوں پہننا تو آپ نے ایک ہی ہے، چننا تو آپ نے ایک ہی ہے، 1000 خوبصورتیاں آس پاس بکھری ہوئی ہوں، مگر چوائسز کو ایک کوئی تو ٹاپ پرائیورٹی قرار دو گے۔ اور جب انسان کو خدا تخلیق کر رہا تھا، ہومو ہیبینس کو تو اس نے تحسین کیا، ہومو الیکٹس کو اس نے نہیں تحسین کیا۔ ہاں جب عقل دے بیٹھا تو ہومو سیپینس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ دیکھو میں تمہیں ابتدائی صورتحال سے نکال لایا ہوں۔
جب تم سنگولر سیل تھے میں نکال رہا، جب تم ڈبل سیلولر ہوئے تو میں نکال رہا، سواد بھی نہیں چھیڑا میں نے تمہیں، بصارت بھی تمہیں بالکل نہیں چھیڑا۔ اس بچے کی طرح جو 13 سال کا ہوتا ہے جس میں شرع لاگو ہوتی ہے، انسانیت پوری بھی کبھی بچے کی طرح رہی ہے، پروگریسو رہی ہے، جانورانہ سٹائل پہ رہی ہے، بے ضبط اور بے ضبط رہی ہے۔ اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، ہاں جب عقل دے دی، معرفت دے دی، کہا اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب میں نے عقل دے دی، اب لگے رستے پتہ تھا۔ دیکھو قرآن واضح طور پر دو باتیں کہ میں نے آج تک اس قوم کو تباہ نہیں کیا جس کی طرف میں نے رسول نہیں بھیجا۔ یہ شرط اولی تھی کہ میں نے آج تک اس قوم کو نہیں تباہ کیا جس کی طرف پیغمبر نہیں بھیج دیا۔ اور دوسری بات دیکھی الا میں لسان قوم ہے، اور اسی قوم کی زبان ہے۔ اب کوئی قوم یہ گلا نہیں کر سکتی کہ ہم پشتو بولتے تھے ہماری طرف خدا نہیں آیا، ہماری طرف رشتہ نہیں آیا، ہم فرانسیسی بولتے تھے ہمیں تو پیغمبر ہی نہیں ملا۔ کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکتی۔ Right from the first to the last category of Homo sapiens، ہر معاشرے میں، ہر انداز میں، ہر چیز میں خدا بند کریم نے ان کی طرف راہ بھیجا۔ اب دیکھو اسکیموں نے ایک دوا پکڑ کے لائے نا امریکہ میں، ان کو آباد کرنے کو 5,000 میں دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تمہارا کو فیت ہے، اسکیموز were totally cut off from the social setup۔ جو ہے ٹارکٹا کہاں یا آرکٹا کہاں، وہ بیچارے کہاں، سر یعنی برف کے سیلابوں میں زندگی گزارنے والے تنہا اداس نسل۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ یار تم کسی کو مانتے ہو؟ تو پھر اسکیموں نے کہا ہاں، جب ہم سیل کے شکار کے لیے نکلے ہیں تو بالائے کائنات ایک قوت سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور جس دن دعا مانگتے ہیں ہمارا یقین ہے کہ ہمیں سیل کا زیادہ شکار ملتا ہے، اور جس دن ہم دعا مانگنا بھول جائیں اس دن ہمارا شکار نہیں۔ اگر آپ پوری مائتھولوجیز دیکھ لو، گریک دیکھ لو، رشین دیکھ لو، انڈین، تو تمام مائتھولوجی جن کو ہم پوری ہسٹری بھی کہتے ہیں، یہ ابتدائی تاریخ سے پہلے بھی ایک ہسٹری تھی، اور وہ یہ مائتھولوجی تھی۔ اگر ان میں دیکھو تو آپ کو ایک بات کا ثبوت ضرور ملتا ہے کہ کوئی خدا ان میں تھا، کوئی ان کو ڈائریکٹ کر رہا تھا، کوئی ان کو رستہ دکھا رہا تھا، کوئی پیغمبر بھیج رہا تھا، کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیج رہا تھا۔ اب لیکن آپ طوفان نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں کہ ایک ٹوٹالٹی جب نسل انسان ہے وہ سیلاب کی نظر ہوئی تو جو کوئی بھی بچا اس کے لیے پہلے ہاتھ تھی، جیسے انسانوں کی شروعات آدم سے ہوئی جو پیغمبر تھے، اسی طرح ان تمام نسلوں کی شروعات ہوئی جو ختم ہو گئی تھی۔ پھر جب لوگ دوبارہ شروع کیا تو سب سے پہلے ان کے درمیان پیغمبر ہی ہوتا رہا، پیغمبر کے بغیر۔ یہ تھے سبیل کے رستے، یہ ہدایت کے رستے، یہ وہ ایجوکیشن تھی جو خدا ساتھ دیتا تھا۔ میری خاطر حضرت سوال یہ پیدا ہو کہ جزوی آدم کو ہدایت ایک رول کی، نوح کو 2 رول کی، تمام قرآن کی آیات ایک 2 کر کے قرآن کی آیات۔ ایسے لگتا تھا کتاب کسی اور کی امانت ہے، ایسے لگتا تھا کتاب کسی اور کی ہے، مگر چونکہ بہت بڑے ہدایت عالم کا باعث ہے اور انسانوں کی ہدایت کے باعث کے لیے کچھ اور لوگوں کی ذمہ داری بھی لگائی گئی کہ یار کتاب کی دیر تک آنیہ انسان پچھوڑ نہیں ہوا تو رفتہ پہلے اب ایسے کرو آدم کو نہیں یہ رول بھیج دو اسی کتاب سے نکال کے کہ جس نے فرد واحد کو قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا، جس نے ایک آدمی کی جان بچائی گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ اور دیکھو موسیٰ تک آتے ہوئے 10 آیات کا 10 کمانڈمنٹس کا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اور پھر دوسرے ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ. یہ 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ کو ملے یہ بھی قرآن سے دیے گئے. ابھی صاحب قرآن جو نہیں آئے تھے، ابھی صاحب قرآن تشریف نہیں لائے تھے، مگر ایک تو یہ تعلیمی بات ہے، مگر دوسری طرف کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہوتا، نہ کتاب زند اوسطا کا مصنف ایسا نکلا، زوراسٹر ایسا نہیں پہلے اطلاع دے کے گیا کہ میں آخری نہیں ہوں. اس ڈوالٹی کا، اس تاریکی اور روشنی کے اعتصاب کا فیصلہ کرنے والا میرے پیچھے ہے. اگر کوئی قوم ہنود میں سے اٹھا تو اس نے اطلاع دی کہ کل کی اوتار ہمارے پیچھے ہے. اگر کوئی کرسچن آیا، اگر کوئی یہودی آیا تو اس نے کہا مائی لارڈ اینڈ می لارڈ، کہ ایک بڑا لارڈ ہے پیچھے نیچے لارڈ میرا آ رہا ہے، اس کی آپ تعمیل و تکمیل کرنا. کوئی فارکلید کا نام لے رہا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے برنباس میں مذکور ہے کہ میرے بعد وہ آ رہا ہے جس کے جوتوں کے تسمے باندھنا بھی میرے لیے قابل فخر ہے. خواتین و حضرات، وہ آ گئے اور وہ جملہ بڑا ضروری ہے جو اللہ نے وہاں کہا، الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے قرآن کی تکمیل کر. وہ کتاب ازل جو ہدایت السبیل کے لیے تھی، انا ہدینہ السبیل، اب انسان میچور ہو گیا، اب سارے قوانین پہ سوچنے، غور کرنے اور عمل کرنے کے لیے یہ مخلوق تیار ہے. اب میں نے کتاب ختم کری وَأَنْعَمْتُ، اور میں نے یعنی نہ صرف یہ کہ کتاب ختم کر دی بلکہ میں نے نعمت تمام کر دی. اور نعمت رسالت تھی، گائیڈنس تھی، پیغمبر تھے، اور اس لیے اس پیغمبر کے بعد اب تمہیں کوئی پیغمبر نہیں ملے گا. اس پیغمبر کے بعد اب تمہیں وہ کوئی فرشتہ نہیں اترے گا، کوئی جبریل نہیں آئے گا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، تمام کر دی. اس کے بعد کوئی تمہیں نصیب نہیں ہوئے گی. اب تم اتنے عاقل و بالغ ہو چکے ہو. مگر ایک اور بھی ایکسیپشن آئی. وہاں تو ایک کوالیفیکیشن کا ایک رتبہ جاری تھا، جو ہی دیکھا. اور یہ ہوا کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ خدا نے دنیا کو ایک درجے تک لانا تھا، ایک پروگریس اچیو کرنی تھی انسانوں میں سے، انہی کو پھر وارث کائنات بنانا تھا، انہوں کو آگے چل کے جنت کے لیے کوالیفائی کرنا. ورچولی دس باڈی ڈز ناٹ کوالیفائی جنت. یہ خادم آزاد سن لیجیے، یہ اس یوٹوپیا کو کوالیفائی نہیں کرتی، اس کی ہوا کو سوٹ نہیں کرنا. کتنی نزہت اور پاک صاف ہوا ہوگی جنت کی. ہم جائیں گے تو نزلہ پھیلائیں گے وہاں پر، ہم ایسی فضولیات، وہ ہم گندگی پھیلائیں گے، ہم یہاں بھی پھیلا رہے ہیں وہاں بھی پھیلائیں گے. اب وہ ایک ایسا یوٹوپیا تخلیق کیا. اگر آپ کو یاد ہوگا تو بڑی مدت کی بات ہے کہ جی ہنری اشتم کے ایک وزیر نے بھی ایک یوٹوپیا پہ کتاب لکھی تھی. اور یوٹوپیا اور ایک تصور ہے جس میں ایک آئیڈیل کائنات کی تلاش پہلے انسان سے لوگوں کو رہی ہے. کبھی وہ الحالہ پیلس کی شکل میں آئی، کبھی وہ اپنا ہیونس کی شکل میں چائنیز کلچر میں آئی، مختلف سویلائزیشن میں ہمیشہ ایک جنت رہی ہے، چاہے کسی نے دیکھی چاہے کسی نے نہیں دیکھی. مگر ادھر تو جنت لوگ کہتے ہیں مفروضہ ہے، خیالی ہے. بھائی کیوں ہو؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جنت مفروضہ کیوں ہو. اتنی بڑی کائنات میں، اتنی بڑی کائنات جہاں چھوٹی سی یہ خوبصورت دنیا تخلیق ہو سکتی ہے، وہاں خدا کو زمین نہیں ملتی جنت بنانے کے لیے. کیا آب و ہوا وہ درست نہیں کرتا؟ کیا وہ خوشبوؤں کا مالک نہیں ہے؟ کیا زمرد، کیا یہ کوئلے پیدا کر کے اگر ہیرے ان میں سے نکال سکتا ہے؟ تمام کوئلے سے ہیرا پیدا ہوتا ہے. کیا اس کاربن سے ابھی ایک بھی فضاؤں میں ابھی بھی ایک سٹار چمکتا ہے کہ سارا کا سارا ہیروں کا ہے؟ فرض کرو اگر آپ کسی ایسی دنیا پہ پہنچ جاؤ جو سوات کی طرح ہو تھوڑی سی،
اگر سواد میں گزرو تو وہاں ایک سٹریک نظر آتی ہے زمرد کی، اور وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس ماؤنٹن میں ایمرلڈ موجود ہے اسٹون۔ فرض کرو یہ 5 بلین میں ایسا ہے، اور کائنات کی عمر 13.7 ہے۔ اگر کسی اور کائنات میں اگر زمین پہ بیج ڈال دے تو سارے کے سارے پہاڑ زمرد کے نہ ہوں گے، وہ سارے کے سارے پہاڑ جیسے اب کائنات بالا میں ایک مکمل ستارے ہیروں کا بھرا ہوا ہے، اور وہاں اتنی چمک ہے کہ اس کے ارد گرد اس کو محسوس کر لیا گیا ہے کہ یہ تمام ایک سٹار ایسا ہے جس میں صرف کاربن تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے سارے کے سارا اسے ہیروں میں بدل دیا۔ پانی تو بہت آتا ہے منہ میں مگر پہنچے کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے بندوں کہ اگر خدا کے پاس اتنی 1 کروڑ نہیں بلکہ اربہ خرب زمین موجود ہو، اور اس کے پاس آلات ہوں، ساری چیزیں موجود ہوں، اور کن فیکون وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، جس امر کا ارادہ کر لے کہتا ہے ہو جا، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، چاہے تو ایک پل میں ہو جائے، چاہے تو صدیوں میں ہے، چاہے تو ارب سال میں کوئی چیز پوری ہو۔ یہ اسی زمین میں جو اس نے شروع میں ایک دھات رکھی تھی اب وہ یورینیم میں بدل رہی ہے، 2 ارب سال میں یا 5 ارب سال میں وہ یورینیم میں بدل رہی ہے، جس سے آپ ایٹم بنا۔ جس زمانے میں کسی چیز نے تخلیق ہونا ہے اس وقت تک اس کائنات کی وہ چیزیں بنتی رہتی ہیں، پھر وہ آپ کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ تو کیا زمین و آسمان نے اس امت کو جس مقام تک پہنچانا تھا کہ اس کے لیے ایک سیف پیسج کا تعین کیا اللہ نے؟ سیف پیسج میں کتنی قومیں فیل ہوئیں، آپ کو اندازہ نہیں کتنے عذاب آئے، کتنی قومیں زمین بوسی ہے۔ بڑا خوبصورت انداز میں قرآن حکیم کہتا ہے تو نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے چھتیں الٹی ہوئی ہیں، تمہیں کبھی نہیں دیکھا کہ کتنے کنویں سوکھے پڑے ہیں اور کتنے محل اپنے باسیوں سے خالی ہیں؟ کاش کہ تم گزرو اور تم ان سویلائزیشن کو گن ہی نہیں سکتے جو زیر آب ہے، جو زمین پہ بکھری پڑی ہیں، اور یہ بتا رہی ہیں کہ this man did not qualify for heaven. This man did not qualify for the way of God. Inna hadayna as-sabila imma shakiran wa imma kafura. تمام عقل و معرفت و عبرت کے تمام آثار اس لیے دیے تھے کہ تم چاہو تو خدا کو مانو، چاہو تو نہ مانو۔ خادم حضرات کیا خوبصورت معنی ہے۔ آج ہم وہ ڈھونڈتے ہیں آثار قدیمہ، عبرت کے لیے تو نہیں ڈھونڈتے، ڈرائنگ روم میں رکھنے کے لیے ڈھونڈتے، کہیں سے وہ آثار قدیمہ لا کے سب سے پہلے گھر آنے والے مہمانوں یہ 3000 سال پرانی ہے، یہ فلاں تہذیب سے ہے، یہ ہم نے مصریوں سے لیا ہے، یہ بت فلاں سے لیا ہے۔ یعنی حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ کا مقصد تھا کہ عبرت پکڑو، اللہ کا مقصد سوچو سمجھو غور کرو اور دیکھو کہ یہ تمہیں آثار قدیمہ سے کیا سیکھنا، تم نے کیا سیکھنا اور پڑھنا ہوتا ہے آثار قدیمہ سے۔ یہ کہ ڈرائنگ روموں میں دوسروں پہ شوخی سے بتاؤ کہ ہم نے بڑے بڑے پرانے اسباب اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اینڈ وی آر ویری رچ ان ٹیسٹ اینڈ وی آر ویری ویری رچ ان آور اسپیشل اپروچز ٹو آرٹ اینڈ لٹریچر۔ یہ تو کسی نے کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کو دیکھ کے مجھے خوف خدا آ جاتا ہے، مہاتما کو فاسٹنگ بدھا کو دیکھ کر مجھے غش آ جاتی ہے کیونکہ اتنا بھی بھوکا مر سکتا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا فرعونہ مصر سے ہمیں خوف خدا ڈیولپ ہوتا ہے، بڑی قیمت ہے اس کو وزٹ کرنے کی، وہ تو عجائب گھروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا مقصد تھا کہ جب زمینوں پہ ایک سیف پیسج کے لیے تم آگے بڑھو، اور پھر اس نے اس سیف پیسج کو محمد رسول اللہ پہ ختم کر۔ خادم حضرات شرع کا بالکل یہی مطلب ہے۔ شرع جو آپ کو قید نظر آتی ہے، جو بوجھ نظر آتا ہے، جو پیغمبر قدس لے کے آئے ہیں، اس کا واحد مطلب ڈکشنری میں یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ
جسے لے کے آپ منزل تک پہنچ سکو. یہ ہے شرع کا مطلب. کم سے کم زیادہ مجھے بڑا حیران کن لگتا ہے کہ ایگزیکٹلی this kind of a thing is found in English idioms also. Travel light when you must. Travel light when you must. اور شرع ہے وہ اسباب جو کم سے کم ہے. when you are light آپ اس کو بوجھ سمجھتے ہو، حالانکہ دوسری طرف یہ کم سے کم بوجھ ہے جسے لے کر آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. خالی حضرات، یہ انعام ہے اس صاحب کا کہ وہی قرآن، وہ نہ آتے کتاب تصریحی نہ ہوتی، وہ اگر نہ آتے تو کتاب کی تصدیق ہی نہ ہوتی، وہ نہ ہوتا تو قرآن اسٹیبلش نہ ہوتے، اور اللہ کے حکم کو کبھی اس تصدیق کے ساتھ جانا نہ جاتا. یہ تو بعد کی بات ہے جب ہم نے قرآن پڑھا. دیکھو بعد کی بات ہے کہ قول رسول نہ ہوتا تو یہ بعد کی بات ہے کہ اللہ نے کہا کہ نحن نزلنا قرآن نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی ایک ایک آیت کی حفاظت کریں. یہ تو بعد میں، پہلے یہ سمجھا گیا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اسلام میں 3 مرتبہ اعتزال کے فتنے اٹھے ہیں. اسلام میں ہارون کے زمانے میں اٹھے، مامون کے زمانے میں اٹھے، بنو امیہ کے زمانے میں اٹھے ہیں، اور لوگوں نے شک کیا کہ یہ کتاب اللہ ہے. مگر حیرانی کی بات ہے، آپ کو یہ شک پڑا کہ یہ کلام رسول ہے اور خیال خدا ہے. شک یہ پڑا کہ کلام رسول اللہ کا ہے، یعنی اس بات پہ کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا. غور کی بات ہے کہ جتنے شبہات عالم اسلام میں آئے اور اٹھائے گئے ان میں یہ شک نہیں تھا، بلکہ شک یہ تھا یہ قرآن خدا کا کلام نہیں ہے. یہ شک تھا، خیال خدا کا ہے مگر کلام رسول اللہ کا. مگر میرا ہی رسول یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ فرقان ہے. میرا رسول فرق کرتا ہے کہ یہ لفظ میرا ہے اور یہ لفظ قرآن ہے، اور جس لفظ کو قرآن کہتا ہے اس کی خدا حفاظت کا عہد کرتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ میرا کلام ہے. اور پرانی کتابوں میں ایک جملہ تواتر سے آیا ہے کہ اللہ اس کے منہ میں اپنی زبان ڈالے گا، یعنی اپنا کلام ڈالے گا. وہ اپنی طرف سے بات نہیں کرے گا بلکہ وہ خدا کے کلام سے بات کرے گا. جب وہ اپنی بات کرے گا وہ قریباً خدا کی بات ہوگی، مگر وہ اس کو حدیث کہا جائے گا. تو کسی قیمت پر بھی ہم حدیث سے جدا نہیں ہو سکتے اس ایکسپلینیشن سے. سوال یہ کہ کیوں کیا جاتا ہے ایسے، کیوں؟ ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ مدتوں صبح دوپہر شام ہم درود پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمیں حیرت ہوتی ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ صلی کیوں، صلی کا مطلب کیا ہے، اور کیا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کیا اس درود میں کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہے جس کی بار بار ایڈوائس کی جاتی ہے، ہر لمحہ ایڈوائس کی جاتی ہے، کثرت درود کی ہمیں ہدایت کی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک حضرت کعب سے کہا کہ کیا پڑھتے ہو، انہوں نے گنا کے بتایا، بہت ساری تسبیحات پڑھتے تھے. کہا میں یہ پڑھتا ہوں. فرمایا درود پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں نصف کر دوں. فرمایا اور پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں تہائی کر دوں. فرمایا اور پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں. فرمایا کفایت کرے گا، کفایت کرے گا. بعض اوقات ہم اپنی وجہ سے درود کا تسلسل جاری نہیں رکھتے. شاید ہم اپنی صفائی پاکیزگی ناپاکیزگی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اتنی حرمت والا کلمہ جو ہے اس کے لیے یہ جیسے ڈیکوریٹو اسباب یہ ہیں کہ وضو ہو، صفائی ہو، جگہ کی صفائی ہو. اس طرح ہم خود درود کو ترک اس لیے کرتے ہیں شاید اس کے لیے پراپر کنڈیشنز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی.
مگر درود کا ہی مطلب اور کیا ہے؟ سلی جو ہے سلی، یہ آپ کے بدن کی ریڑھ کی آخری ہڈی کو کہتے ہیں، اور سلی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جوڑتی ہے دونوں حصوں کو، ایک زمینی حصہ ہے ٹانگیں بدن کا آخری حصہ، ایک اوپر کا حصہ ہے دماغ مغا، یہ سے بیچ میں ان کے ریڑھ کی ہڈی چلتی ہے۔ مگر اگر وہ ریڑھ کی ہڈی جو آخری مورا ہے، آخری مورا، اگر وہ آپ کے نچلے بدن کو کنیکٹ نہ کرے تو آپ بیکار ہو، اس لیے وہ آخری جو مورا ہے اس کو سلی کہتے ہیں۔ اور اللہم صلی علی محمد کا مطلب ہے کہ آپ کی دو حصوں کو، آسمان کو زمین سے جوڑے رکھو، اللہ کو رسول سے جوڑے رکھو۔ اصل مطلب درود کا ہے کہ درود پڑھ کر اپنے آسمان کو زمین سے جوڑے رکھو، اللہ کو رسول سے جوڑے رکھو، ان میں غیریت نہ آنے دینا، علیحدگی نہ آنے دینا، ورنہ تمہارا آسمان تمہاری زمین سے جدا ہو جائے۔ خادم حضرات، اتنی بڑی واضح تلقین کے بعد بھی اور اتنی بڑی اہمیت رسول کے بعد بھی ہمیں اگر یہ کہا جائے کہ ترک حدیث کرو، کیوں کریں یا تھوڑی مانو؟ بھائی اتنے درجات حدیث میں متعین ہیں اور اتنی زیادہ کوشش ہو چکی ہے اللہ کے رسول کی وجہ سے، اتنی زیادہ کوشش کر چکا، ہمارے پاس پتہ ہے حسن کیا ہے، صحیح کیا ہے، مشہور کیا ہے، متواتر کیا ہے، ہر حدیث کی نوعیت کو ہم جانتے ہیں، کون سی بہت زیادہ اٹل۔ ایک سلسلہ ہے حدیث، سلسلہ تو ذہب ہے، اس کو سونوں کی لڑی کہتے ہیں۔ سونے کی لڑی کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہاتھ آ جائے تو اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو سونے کی لڑی ہے، یہ تو انعام ہے اللہ کا کہ یہ حدیث ہے۔ نافع مولا عمر عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان قال قال یا رسول اللہ۔ اسی طرح حضرت حسن کا کلام ہے، حسن حضرت علی سے روایت کرتے ہیں اور پھر حضرت علی کا اللہ کے رسول سے روایت قال قال یا رسول اللہ۔ ان دونوں سلسلوں کو سلسلہ ذہب کہتے ہیں۔ یہ سونے کی لڑیاں ہیں، ان میں اگر کوئی حدیث ملے تو ان کو گلے سے ڈال لو، ان کو دل سے لگا لو، کسی قسم کے اشتباہ سے یہ بالا ہے۔ اسی طرح جو بخاری ہے، صحیح ہے، حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول کی وہ باتیں ہیں کہ جن کو ہم کسی قیمت پہ اگنور کر ہی نہیں سکتے۔ خادم حضرات، یہ خبردار رہنے والے، اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا تو کیا کیا، کتنی محبت کر لی، بڑے بڑے آپ عاشقان رسول بنتے ہیں، کتنی محبت کر لی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر تم مجھ سے کتنا انس رکھتے ہو، کتنی محبت رکھتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، اپنی جان سے کم ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ۔ ہاں، جان کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اپنی جان سے کم مگر ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ۔ پوچھا عمر، کہا اے عمر، ایمان کی حلاوت نہیں ملتی، ایمان کا مزہ نہیں ملتا، ایمان کی صداقت نہیں ملتی، ایمان کی ڈیپتھ تمہیں کبھی نصیب نہ ہوگی جب تک مجھے اپنی جان سے بڑھ کر بھی نہ چاہو گے۔ Your prophet was not a narcissist، کہ میں بتاؤں، ان کو یہ نہیں آرزو تھی کہ دنیا مجھ سے محبت کرے، وہ اس آرزو سے خالی تھے، مگر یہ اللہ کے نزدیک ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ آپ خدا و رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھیں اور تمام محبتیں ان کے زیر سایہ چلیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم کبھی میری برات عاشقانہ نہیں پا سکتے، میری محبت نہیں پا سکتے جب تک میری راہ میں وہ محبتیں خرچ نہ کرو جو میں تمہیں پہلے سے ہیں، جو تمہارے بدن سے اٹھی ہیں، تمہاری خواہش سے اٹھی ہیں۔ جب تک وہ محبتیں قربان نہیں کرو گے تم اللہ نہیں پا سکتے۔ پھر اللہ ہی نہیں، اللہ نے اس میں اپنے رسول کو بھی شریک کیا۔ کسی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، مگر اس میں شرط تو نہیں ہے، اس میں تو محبت کا ذکر ہے
کسی بھی مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب اللہ اور اس کے رسول سے باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر ان کو نہ چاہے، اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ مسلمان تو ہم سب ہیں، مگر درجہ ایمان کے حصول کے لیے آپ کسی قیمت پہ کوالیفائی نہیں کرتے جب تک اپنی وہ محبتیں قربان نہ کرو جو آپ کے نفسانی اشکال میں موجود ہوتی۔ خادم رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دو ہی تو دین کے مقام ہیں، دو ہی تو ہیں دین۔ دین اور کیا چیز ہے؟ خدا کو لا شریک ماننا، رسول اللہ سے لا شریک محبت رکھنا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ کا سب سے بڑا رنگ یہ ہے کہ اس کے رنگ میں رنگے جاؤ، یعنی رسول کی۔ اللہ کا رنگ تو رسول پہ مبنی نہیں، آپ خود کو جدا کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ یہ آج کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ جب تک رسول کی محبت تمہارے آگے، آپ اللہ سے کم ہی رکھتے ہو، آگے ہی مسلمان بہت کم واسطہ رکھتے ہیں اللہ سے، بہانے بنا بنا کے اس سے دور ہوئے جاتے ہیں، بہانے بنا، وہ ملتا نہیں، اس کے حق میں آرگومنٹ کوئی نہیں۔ وہ سیمنٹکس کا فلاسفر کہتا ہے پیاز کھولتے جاؤ خالی نکلے گا، کوئی کہتا ہے سینس ڈیٹا نہیں۔ اللہ کے بارے میں ہزار بہانے تم بنائے، رسول تو وجود رکھتا ہے نا۔ جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں۔ یہ تو آتی ہے نا، مدینہ کرتے کرتے بوڑھوں کے ہونٹ سوکھ گئے، بچوں کی آرزویں اور خواب مدینہ ہے۔ ہر جوان آدمی جو ہے اپنی خوشیوں کی ابتدا اور حب رسول سے کرنا چاہتا ہے، درود و سلام سے کرنا چاہتا ہے، امن مانگتے ہیں، سلامتی مانگتے ہیں۔ مگر خادم حضرات، آج آپ کا مخالف بھی یہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے مسلمان کس چیز میں اس کے اثر ہے، وہ آپ کو بہکائے گا، آپ کو جذباتی تغیر میں ڈالے گا، ایموشنل کر دے گا، پھر کہے گا ڈیکیڈنٹ اسٹوپڈ، گئے گزرے مسلمان ہیں۔ مگر دراصل ان تمام ٹانوں کا مقصد یہ ہے کہ یو شوڈ آلسو ٹیک یور پروفٹ ایز اے کامن مین۔ یہ ہے تو چھوڑو جی، بندے ہی تو ہیں، اتنی زیادہ کیوں رسپیکٹ دے رہے ہو؟ اتنا کیا پیار ہے ان سے آپ لوگوں کو؟ اس محبت کے خاتمے کے لیے ہزاروں کتابیں لکھ رہے ہیں، ہزار۔ بھائی ٹھیک ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ٹھیک ہے، ہم بھی ان کو بڑا آدمی مانتے ہیں۔ ڈاکٹر آرمسٹرانگ کو دیکھ لو، وہ ایک یہودن لکھی ہے، آپ بالکل ایتھیسٹ ہے، اور رسول اللہ کی تاریخ میں اس نے کتاب پوری لکھی ہے، دی فرسٹ مسلم۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ساری چیزیں اس کے بارے میں بڑا انسان تھا، اتنا متحمل تھا، اتنا اخلاق والا تھا، خلق عظیم کا مالک۔ کچھ کسر لگا جاتے ہیں کہ جبریل کے بارے میں، کچھ کسر لگا جاتے ہیں وحی کے بارے میں۔ سب تھا پر یار پیغمبر نہیں تھا، اور پیغمبر وہ نہیں تھا تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جس کے لیے پوری کتاب چلتی چلی آ رہی ہے، ہدایت کے سارے راستے اسی کو جاتے ہیں۔ دیکھو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، when I was young I wanted to know about God۔ اس وقت ہمارے بہت سیکولر لوگ تھے، کہتے تھے بدھزم میں صوفی ہے، عیسائیت میں صوفی ہیں، ایون جیسی کمیونسٹ کے بھی صوفی ہیں۔ ایون ایک ٹرم نکلی تھی کہ مسٹسزم آف فلیش، یہ ٹرم نکلی تھی کہ یہ جو ہے نا ایتھیسٹ، یہ بھی مسٹیکس ہوتے ہیں۔ کوئی بال کی طوالت پہ ہوتا ہے کہ جتنے لمبے بال اتنا بڑا لمبا صوفی، جتنا ذرا یہ نشہ کرتا اتنا بڑا صوفی۔ ادھر بھی ایک مسٹسزم تھا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں سوچا کرتا تھا، اگر ہر طرف اتنا زیادہ مسٹسزم ہے تو مسٹک نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر تصوف اتنا عام ہے، ہر مذہب سے نکل رہا ہے، ہر طبقے سے نکل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں سارے مسٹک بنے پھرتے ہیں، مجذوب بنے پھرتے ہیں، تو صوفی نظر کیوں نہیں آتے؟
جو کلندر ہے مسٹیک ہے، جو نشے سے زیادہ جس کی رال ٹپک کری ہے وہ صوفی ہے۔ مگر خاطر حضرات مسئلہ یہ ہے، اب کسی مذہب میں کوئی صوفی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو، چاہے جو مرضی کا، اب کسی مذہب سے کوئی مسٹیک نہیں۔ بھائی اگر مجھے خدا اگر کرسچینٹی سے آج ملتا ہوں، آج کی بات، اگر مجھے کرسچینٹی سے ملتا ہوں تو تھوڑی سی ساتھ شراب پینے کی بھی تو اجازت مل جاتی ہے، تھوڑی سی زیادہ اور لبرٹیز بھی مل جاتی ہیں، جو کم از کم اسلام تو مجھے نہیں دے رہا۔ اسلام تو مجھے جگہ جگہ مشکل میں ڈالی ہوئی ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، ادھر آنکھ نہ اٹھا، ادھر نہ جھکا، بڑے پرابلم ہے۔ جو بیلنسز کو قائم کرنے لیے ہمیں اپنے مذہب کی کچھ دشواریوں کا احساس ہوتا ہے۔ کو اللہ کو کیا پڑی ہے یار، میں تو اس موڑ پہ کھڑا ہوں، آتے جاتے جھانک رہا ہوں، صرف دل خوش کر رہا ہوں، ان باتوں کی تو نہیں نا اجازت ہے۔ ہم بڑے تنگ ہوتے ہیں۔ کرسچینٹی میں تو کوئی بھی نہیں۔ اگر کرسچینٹی سے آپ کو خدا مل سکتا ہو پھر اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو کسی ویدانتا کے تجربے سے خدا مل سکتا ہے، بھگوت گیتا سے خدا مل سکتا ہے، باتیں تو وہ بھی بڑی معقول ہے، بہت شاندار ہے، بڑی اخلاق والی ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں سے خدا مل سکتا ہو تو اسلام کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا کوشچن تو یہ ہے۔ مگر خاتون حضرات، وہ لکھنے والے نے نا اپنے رستے خود بند کیے ہوئے ہیں، بڑی مجبوری ہے۔ آئے آپ کو مذہب کی نہیں ضرورت ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مذہب تو آداب ہے، بعض شریف لوگ ہیں اپنے اندر خود ایسے مہذب عادات پیدا کر لیتے ہیں کہ وہ مذہبی ہوتے ہیں، اخلاقی ہوتے ہیں، صفائی کے اقدار، ٹیسٹ پیدا کر لینا، اعلیٰ ذوق پیدا کرنا۔ یہ تو انسانی سوسائٹیاں، فرینچ بڑے نازاں ہیں کہ ہم ساری دنیا میں فیشنیبل آئیڈیلز کو لیڈ کرتے ہیں، رشنز بڑے ہیں کہ ہم نے برابری کے مقاصد کو لیڈ کیا ہوا ہے، جرمنز بڑے ہیں کہ ہم آریائی ہیں، اعلیٰ ترین نسلوں کی اقدار رکھتے ہیں۔ مگر خاتون و حضرات خدا نہیں ملتا۔ جس کو اللہ کی تلاش ہے، جس کو اللہ ڈھونڈنا ہے، اس کو صرف اور صرف ایک رستہ ہے، وہ کیا؟ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ دیکھو بڑا واضح ہے، کتاب والا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، واحد اللہ کی کتاب، اللہ کے لفظ پکار کے آپ کو آواز دیتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر تم میں سے کوئی اسلام کے رستے کے بغیر آیا تو میں قبول نہیں کروں۔ دیٹ از دی پرابلم۔ اب اگر اسلام کے رستے پہ چلنے کے بجائے آپ کسی اور رستے سے خدا کو تلاش کرو گے تو وہ نہیں مانے گا۔ یہ میرا بحیثیت مسلمان فتویٰ نہیں ہے، یہ میرے رسول کا بھی فتویٰ نہیں ہے، یہ تو اللہ خود کہتا ہے کہ اب اگر تم کسی اور مذہب پہ چل کے آئے تو آپ سوچتے ہو کہ کیا بات ہے کہ اپنے آئیڈیل ضائع نہ کرو۔ خدا مقصد و مطلوب نظر ہے، اللہ ہی مقصد حیات ہے، اس کا رسول کی پابندی تائید ہی مقصد حیات ہے۔ کنفیوز مت ہو جاؤ، اپنے مقاصد کو واضح رکھو۔ اسلام صرف چلنے کا رستہ ہے اور ان کی مجبوری ہے جو خدا کو چاہتے ہیں۔ اگر آج مجھے آج بھی کسی اور چیز سے خدا مل جائے تو شاید میں اسلام سے گزر جاؤں، مگر افسوس یہ ہے کہ ایٹرنل پابندی لگ گئی ہے اللہ کے حضور سے۔ اب کوئی صوفی صافی کسی قوم میں نہیں پایا جائے گا، آپ کے لیے گائیڈنس آ گئی۔ اب کوئی دعوے دار تصوف کا جو ہوگا جھوٹ ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے حکم کے خلاف ہوگا۔ وہ صاف کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب تم اگر اسلام کے سوا کسی اور رستے پہ چل کے آئے تو میں قبول نہیں کروں گا۔ جب اللہ نہیں قبول کرے گا تو کسی صوفیزم کا مسٹزم کا فائدہ کیا آپ کو؟ اس لیے خادم حضرات، چاہے وہ ایک لسر ابتدا کی زندگی ہو، چاہے انتہا کی زندگی ہو، ہمیں دو چیزوں کے معیار رکھنے ہیں، نگاہ
عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. آخر تو ہے ہی وہ، اس کے بعد کوئی پیغمبر قابل تسلیم نہیں ہے، مگر اول اس لیے کہ ساری کائنات کا مقصد جو ہے ایک بندے کو. خاتون حضرات، ایستھیٹکس کے رول یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پسند کرتے رہو. محبتیں یہ نہیں ہے کہ 100,000 رستے میں پیدل ملے تو سب سے محبتیں شروع کر دیں. آخر ایک آدھ سے ہی ہوتی ہے. محبت پوزیشن ہے، یہ نظر کے اخلاص ہے، اور اس کے ساتھ دل کا اخلاص شامل ہو جائے تو نظر و نگاہ و قلب کا اخلاص کو محبت کہتے ہیں. محبت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ واحد جذبہ ہے جس کا نعم البدل کوئی جذبہ نہیں. اس کی واحد تعریف یہ ہے کہ یہ وہ ایموشن ہے جس کو کوئی اور ایموشن نہیں بدل سکتا، اور اس ایموشن کے لیے آپ کو جو منبع و ماخذ و مرجع ہوا سب سے پہلے ہمارے رسول کی، ہمارے اللہ سے محبت تھی. ہمارے رسول کی محبت بھی اسی ضمن میں جاتی ہے. اللہ اور رسول میں کتنی محبت ہے. کتاب اس کے لیے آئی، رستے اس کے لیے آئے، خلق اس کے لیے آئے، احمد اس کو کہا گیا. قرآن نے پکار کے کہا کہ سارے بندوں کی باتیں قبول نہیں ہوتی. خاتون حضرات، سارے مولویوں کی اذان نہیں سنی جاتی. بعض کی اذانیں سن کے دل کہتا ہے اس کو پیسے دے کے اگلے محلے میں بھیج دے. سارے محلے کو نہیں ہوتی. ساری غزلیں سنی نہیں جا سکتی. بوندی ایک آدھی نکلتا ہے نا، ایک آدھ نکلتا ہے. بندوں میں بھی ایک نکلا، بہت اچھے اچھے بندے نکلے انبیاء علیہ السلام، مگر ایک بندہ نکلا. خدا بندہ خدائی درد سر ہے، تو پال، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پالنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے خدا بننے کی. خدا بندہ خدائی درد سر. مگر دوسری طرف کہتا ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندگی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے خاتمہ؟ اگر اقبال یہ کہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندگی. خاتون حضرات، بندگی میں خدا کی محبت نصیب ہوتی ہے. بندگی میں وجہ یہ ہے وی آر ناٹ کیپیبل. شروع سے لے کے آپ دیکھو اس درویش کو جس نے اسکندر اعظم سے کہا تھا رستہ چھوڑ، تو نے مجھے کیا فائدہ دینا ہے دنیا کے بادشاہ، رستہ چھوڑ، میرے رستے سے ہٹ جا. یہ جو اللہ کی سفید چاندنی جیسی دھوپ میرے جسم کو سکون دے رہی ہے، تو نے اسے ڈھانپا ہوا ہے، میرے رستے سے ہٹ جا اور اسے مجھ تک پہنچنے. ڈائنوسٹس تیاریوں پہ جائے نے کیا کیا، اور پھر دیکھو پلاٹانس ایجپٹ والے نے کیا کہا، اے اللہ میری زبان ناقص ہے، میں جس زبان سے بھی تعریف کروں کم ہے، میں جس انداز سے بھی تجھے چاہوں کم تر ہے. ہماری باتوں پہ نہ جا، اپنے کرم پہ جا، اپنی عظمتوں پہ جا، ہماری پستیوں کو مت دیکھ، اپنی عظمتوں پہ. میرے رسول کریم نے اس انداز سے خدا کی محبت کا حق ادا کیا ہے کہ بندوں میں سے اس کو بندگی کا حق ہے. آپ کو یاد ہے کہ خدا نے اسے رسول کہہ کے خطاب نہیں کیا، نبی کہہ کے نہیں کیا. جب اس کو معراج بات خود اعلیٰ ترین کیفیت وصال ہے. یہ کیفیت وصال ہے. اللہ نے جس بندے کو کتنا قریب لانا چاہتا، کعبہ قوسین ادنیٰ. اب عرب لوگ انتہائی قربت پہ کعبہ قوسین کا لفظ استعمال. یہ دو بھویں، کچھ تو فاصلہ ہوتا ہے، کچھ جڑی بھی ہوتی ہیں بھویں. ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان میں دوری ہے. کعبہ قوسین او ادنیٰ، یعنی اتنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی محبت کس کو ملی؟ بندے کو ملی. یہ اقبال کہتا ہے مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا، کہ یہ وہ محبوب ہے جو اللہ کے اتنا قریب ہے، اللہ کو اس سے اتنی محبت ہے. میں کیا اس سے کروں گا؟ مولوی مجھے کہتا ہے زیادہ نہ محبت کرو اپنے رسول. شرک ہو جائے اور نالائق. شرک کیا ہے؟
شرک کو تب ہو اگر تم مجھ سے پوچھو کہ میرے کتنے خدا ہیں، تو میں اسے کہوں وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ وہ ایک ہی کو مانتا نا، مگر یہ کیا تو نے پخ لگا دی کہ تم محمد کو خدائی میں شریک کرتے ہو؟ ہم محمد کو بندگی کی انتہائی محبتوں میں شریک کرتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا حق میرے رسول نے ادا کر دیا، میرے آقا نے ادا کر دیا۔ وہ ایسی بندگی ہے کہ جس سے خدائی ٹوٹ کر پڑ رہی ہے۔ اقبال نے اس موضوع پہ ایک اور بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، وہ بھی آپ کی نظر کر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ مجھے دکھا تو صحیح، اس چلمن کو ہٹا تو صحیح، کچھ تو مجھے ٹیسٹ دے دیدار الہیہ کا۔ تو اقبال بنا کیا کہتا ہے، کہتا ہے تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش دے دی، کہ تجھے مانگ تو لیا اس بیچارے نے ذرا سا دیدار، کیا مانگا؟ جواب میں تور جلا کے خاک کر دیا۔ کہا میاں دیکھ لو، احتیاط کرو، اگر یہ دیکھ سکتا تو تم بھی دیکھ لیتے۔ تو بر نخل کلی میں بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ کم تو نہ، میری اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، خدا اتنا ساتھ تھا کہ جب فرعون کے پاس جانے سے حجاب کر رہے تھے تو اللہ نے کہا موسیٰ میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی خود یقین دلا رہا ہے موسیٰ میں تیرے ساتھ ہوں، تو کیوں گھبراتا ہے؟ وہ موسیٰ جب یہ درخواست کرتا ہے کہ اے رب کریم مجھے چہرہ انور کی تھوڑی سی زیارت تو دے دو، تو اقبال کہتا ہے کہ جب اس نے یہ کہا خدا نے کہا تیرا یہ جو درست نہیں ہے، بندگی کا لباس یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا دیدار خدا، اس لیے میں نہیں تجھے دکھا سکتا۔ ہاں کوئی شبہ ہے تو یہ دیکھ لے سامنے، میں اس پہ اپنے ہلکا سا ایک نقاب کا رخ ہٹاؤں گا، تو دیکھ لے وہ برداشت کر سکے، اور تو جل کے سیاہ ہو۔ تو بر نخل کلی میں، کہ تو کلیم جس درخت پہ جس شاخ کے قریب رہا، جب اس نے وہاں سے دعا مانگی کہ مجھے تھوڑا سا حجاب کے ورا لے جا میرے رب کریم، تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش دے دی، تو اتنی بڑی آگ آ کے گری کہ سب کچھ جلا کے گزر گئی۔ اور تو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں، تو دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ بات ایک تو وہ تھا اور ایک یہ تھا کہ تو بر شمع یتیم، تو یتیم کی شمع پر صورت پروانہ میں، کہ تیرا کوئی پتہ نہیں لگتا اللہ میاں، کہیں آگ برساتا ہے دیدار کی خواہش پر، اور کہیں محبت سے جیسے پروانہ گھومتا ہے شمع کے، تیرا جلال و جمال اپنے رسول کے گرد ایسے آتا ہے۔ تو بڑی گستاخیوں کا مقام ہوتا ہے، یہ جرت میتھڈسٹ کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، کوئی اہل علم نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کر لو گے بھائی، کیا کرو گے؟ ابا کہہ لو گے، اماں کہہ لو گے، جان سے عزیز کہہ لو گے، آنکھوں کا نور کہہ لو گے، کیا کہہ لو گے اپنے رسول؟ خدا تو تم نے نہیں کہہ سکتے نا، آپ کو پتہ ہے خدا جدا ہے، رسول جدا ہے، خالق اور مخلوق کی ہمیں ترتیب کو پتہ ہے، اس کے بعد ہمیں کیوں منع کیا جاتا ہے کہ محبت رسول میں؟ کبھی کہو اس کو غیب کا علم نہیں ہے، کبھی کہو وہ بڑے مجبور تھے، ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ کھجور کا پھل کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حکمتوں کو حکمت رسول سے غالب سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حرمتوں کو رسول اللہ کی حرمتوں کے برابر سمجھتے ہیں، یہ ریجیڈیٹیز ہیں، ان کا تو فیصلہ پہلے ہی رسول اللہ کر گئے، پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سختی تمہارے دین میں شامل ہو جائے تو تم بدصورت لگو، اور اگر نرمی تم اپنے ٹیمپر سے نکالو گے تو یہ نہیں کہا کہ تم چہرہ اور شکل سے خوبصورت لگے، نہیں، اگر تمہارے مزاج میں نرمی داخل ہے تم خوبصورت ہو، اگر تمہارے مزاج میں سختی ہے
تو پھر تم بدصورت ہو۔ خواتین و حضرات، بی کیئرفل کہ یہ نرمی اور سختی والے رجحان آپ کے رسول کو نہیں پسند۔ بڑے بڑے پیغمبر آئے، ڈانگ چھوٹے سے امتوں کو سمجھایا، سمجھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں صاف صاف، بد دعائیں دے دے کے قوموں کو سمجھایا، آگیں جلا جلا کے قوموں کو سمجھایا۔ یونس بن متی بھی بد دعا دے کے نکلے تھے، اور صاحبان کا عذاب سر پہ آ کھڑا ہوا تھا۔ ایسے محمد رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سر با تا پا ایک ہی حسن مکمل اور مجسم تھا، وہ حسن کرم تھا۔ اسی لیے خدا نے خلق عظیم کا کہ اتنا بڑا اخلاق، وہ کون سے اخلاق کی ہمارے لوگ پابندی کر رہے ہیں؟ جو بڑے بڑے اللہ اور رسول کو ماننے والے مجھ سے کون سے اخلاق کی پابندی کر رہے ہیں؟ کون سی چیز اپنے رسول کی مقدم کر رہے ہیں؟ کون سی صفت انہوں نے پال رکھی ہے کہ وہ دعویٰ شناخت رسول فرماتے ہیں؟ خادم حضرات، if you love somebody تو دل کرتا ہے کپڑے بھی اسی طرح پہنے۔ if you love somebody دل کرتا ہے بال اسی کی طرح رکھنا۔ if you love somebody اس کے رنگ ڈھنگ، چلنے پھرنے کے انداز سے بھی آئیڈینٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں۔ اور اہل اسلام کے لیے تھوڑی ایسی شخصیات ہیں، تھوڑی ایسی ہستیاں ہیں جن کے انداز میں اتنی خوبصورتی تھی کہ آج بھی ہمارے دلوں کے تاکچوں میں ان کی محبتوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ تو پھر آپ کو کس چیز کی، کون سا انفیریورٹی؟ یورپ کی انفیریورٹی تو میں مانتا ہوں، میں ان کو جانتا ہوں، ان کو کیا صدمہ ہے۔ نہیں پتہ تو آرمسٹرانگ کی کتاب اٹھا کے دے کہ 1350 سال جب سے اسلام اٹھا، پروان چڑھا، 1350 سال ہمیں کبھی مشرق سے اچھی خبر نہیں آئی۔ وہ جوتے مارے جگہ، وہ سلطنتیں، بھائی ساری سلطنتیں جن میں آپ عرب بیٹھے کرسچن تھی نا، آپ کا پتہ ہے شام کرسچن تھا، انطاکیہ کرسچن تھا، حلب اور یمن یہ سارے کرسچنز ہیں۔ وہ چھوٹے سے بنی ارقم کے مکان سے نکلتے ہوئے جو مسلمان تھے، انہوں نے بہت اثاثے ان کے لے لیے، مگر مار کے نہیں لیے، مار کے نہیں لیے، اخلاق سے لیے، محبت سے لیے، اعلیٰ اقدار مذہب سے لیے۔ مگر صدمہ تو ہے ان کو۔ آپ نے کبھی سوچا کیوں جل سڑ رہے ہیں؟ کیوں ہمیں کہتے ہیں ہر موقع الزام ہم پہ کہ یہ بڑے بے ایمان ہیں، بدمعاش ہیں، یہ مارتے ہیں؟ بھائی کون سا مارا ہے تمہیں؟ کون سا تمہیں؟ دیکھو وینس میں بہت بڑے بڑے ہسٹورینز کی ایک مجلس قائم ہوئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے اسپین میں 750 برس سال کی حکومت میں کسی کو زبردستی کرسچن بنائے؟ آپ یقین کرو کہ دی انٹائر بیچ آف دو اسکالرز said no, not a single Muslim was forcibly converted to Islam۔ تو اس نے کہا پھر یہ کیا ہوا؟ پہلا سوال تو یہ کیا گیا، تو دوسرا سوال ہو کہ یہ کیا ہوا کہ وہاں ایک مسلمان نہیں بچا؟ انہوں نے کہا جب کرسچنز آئے، چرچ آیا، پادری آئے، انکویزیشن قائم ہوئی، تو اسلام کی رسومات نہیں، اسلام کا لینے والا بھی قابل قتل سمجھا گیا، اس لیے وہاں کو مسلمان نہیں۔ یہ ہمیں سافٹ امیج سکھاتے ہیں، چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ امیجن وہ بتانے تو ڈھنگ کے دو، ہماری سافٹ امیج کون سی ہے؟ ایک مسلمان کو پکڑ لیتے کسی جنونی کو، کہتے ہیں اس کے پاس خنجر ہے، سارے مسلمان خنجر لیے پھرتے ہیں۔ یہ ویسٹرن مائنڈ اتنا کمزور ہے، ہیلوسینیٹڈ ہے، آبسیشنل تھاٹ کے خوف کے مارے، اس کو پتہ ہے مسلمان پھر چڑھ رہا ہے، مسلمان پھر بلند۔ میری صلاحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، مجھے ایک بات، نئے حوادث ٹپکنے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ شیر اٹھنے والا اب عرب سے نہیں اٹھے گا، اب مشرق سے اٹھے گا۔ رسول اللہ کی حدیث مبارک
کہ یہ لشکر اب مشرق سے اینڈ وی آر ویری لکی ٹو بی ان دی ایسٹ آف دی ویسٹ. مزے کی بات یہ ہے کہ وی آر ویری لکی ٹو بی ان دی ایسٹ آف دی ویسٹ. ہم مغرب کی مشرق میں ہیں, ہم کعبہ کو مغرب میں لیتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے خادم حضرت, یہ وہ سرزمین ہے. اس میں اور بھی ملک شامل ہے, اس میں ٹرانسوکشیانا شامل ہے, اس میں افغانستان شامل ہے. بٹ نو بڈی, اگر آپ غور کرو, نو بڈی از ایز پاورفل ایز پاکستان. اور ہمیں بھوک سے مار رہے ہیں. دیکھا فاقوں سے کیا ایگزیکٹ شعر اقبال کا پورا ہوا. یہ فاقہ کرنے والے نا, ان کو پھر لالچ دیں گے. یورپ کو مانو, IMF کو مانو, یہ ترک کرو اپنے تمام ایٹمی شیٹمی, ہماری غلامی اختیار کرو, ہم تمہیں روٹی سے بھر دیں گے, ہم تمہارے آسامیوں میں یہی کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دجال تمہیں موت سے ڈرائے گا, کمی سے ڈرائے گا, اور تمہیں قائل کرے گا کہ اٹ از بیٹر ٹو ایکسیپٹ. ویسے آج تو لطیفہ برا نہ منائے گا اگر کوئی PTI کا موجود ہو. میں پرسوں چوتھ میچ دیکھ رہا تھا, میچ میں پاکستان جیت رہا تھا, تو مجھے نے اچانک ایک اعلان پر نظر پڑی کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا فائنل میں خود آنکھ سے دیکھوں, نہ ادھر انشاءاللہ پڑا نہ ادھر. تو میں نے قسم اٹھائی کہ آج پاکستان آ جائے. میں نہ ادھر انشاءاللہ کہہ رہا, نہ کم وقت ادھر انشاءاللہ کہہ رہا, کہتا میں فائنل میں تمہیں وہاں دیکھنے آؤں. بھائی جب ان کے دل و دماغ میں خیال میں ہی نام نہیں کوئی رہتا, نشان تک نہیں رہتا, بھائی حاکمیت اعلیٰ تمہارے پاس نہیں ہے. حاکمیت اعلیٰ جن کے پاس ہے انہی کے بندے آرام سے رہو, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ان گردش و آلام و مصائب سے نکل جائے گا. دو مصیبتیں تو ہر انسان نے سہنی. دیکھو جس مائی لاسٹ ورڈز فار یو کہ دو مصیبتیں جب سے ہم نے پتہ نہیں کب سے, مجھے تو نہیں پتہ, کسی کو بھی نہیں پتہ. تو میرے استاد تھے جنید بغداد کہا کرتے تھے کہ ولی وہ ہے, مومن وہ ہے کہ جس کو یوم الست کا دیدار ہو جائے. وہ کون سا دن تھا, وہ کون سا مقام تھا جہاں ہم اکٹھے ہوئے, وہ کون سا دن تھا کہ حضور خداوند ہم کھڑے تھے اور پوچھا گیا الستو بربکم, کیا تم اپنے رب کو جانتے ہو؟ تو قالوا بلا, سب نے کہا ہاں جانتے ہیں. تو جب کہا نا کہ جو ہی ہم نے اپنے دل پہ ہاں کی ضرب لگائی تو آرام نہیں ملا, آرام نہیں ملا. جب سے یہ کہہ دیا نا ہم اللہ کو, یہ ہماری سب سے بڑی غلطی. اس کو کان مار جاتے نا ادھر ادھر, کہتے ہمیں تو نہیں پتا آپ کون ہے. مگر جب یہ اقرار کر بیٹھے نا, اوپر سے آواز آئی الستو بربکم قالوا بلا, کہا ہاں ہاں کمال ہے جی, آپ کو نہیں جانتے تو اور کس کو جانتے ہوں گے. تو نے کہا چوں بجواب طبل الست تو دلا چو کو سے بلا زدم, جب تیرے الست کے حکم کے جواب میں ہم نے ہاں کہہ دی نا, اس دن کے بعد یہ حال ہے. ہما خیمہ زد بدر دلم سپاہ خشم و بلا, تو ہمارے دلوں پہ سپاہ غم و خشم و بلا تمام آفات و مصائب نے ڈیرے ڈالے. ایک تو یہ غلطی ہو گئی کہ اس دن بلا کہہ بیٹھے, اب بلا سے واسطہ, وہ بلا عربی کی ہے, یہ بلا اردو پنجابی. اب بلاؤں سے واسطہ ہے, بیماریوں سے واسطہ ہے, دکھ سے واسطہ ہے, درد سے واسطہ ہے. ہم نے شاید ہر قسم کی اینٹائی ہیپینس چیزوں میں اپنا کمال حاصل کیا. کیپ ان ٹچ, مائی ایڈوائز اٹ, کیپ ان ٹچ, پیپ بیک. تم پلٹ آؤ گے ہم پلٹ آئیں گے, تم لوٹ جاؤ گے ہم بھی لوٹ جائیں گے. تو کوشش کرو کہ پلٹاؤ اختیار. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ایک برگر کے لیے آپ 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہو, 3 مہینے نماز میں کھڑے رہ لیا کر. ناٹ کوئی رسم کے طور پہ نہیں, یہ کو میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں, آنکھ میں صلاح تعالی ذکری, میں اس کی یاد کے لیے جا رہا ہوں. اور ضرور تھوڑا بہت عادت ذہن بنا لو,
بائے وہ مجھے پھر غالب کا شعر یاد آتا ہے، جو مرضی کرتے پھرو، اچھل کود، یعنی کوئی خدا تم ان چیزوں سے حدود کے ارے ارے کسی چیز سے نہیں روکتا، کھیلو کودو ہنسو کھیلو مارو پیٹو جو مرضی کرو، مگر ایک کام ضرور، گو میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا۔ کوشش کرو تھوڑا صبح دوپہر شام کہیں اللہ کو یاد کرو، تم اس کو تھوڑا یاد کرو گے وہ تمہیں بہت یاد کرے گا، پلٹ کے آئے گا، مہذب اور محبت سے تمہیں دیکھا، تمہاری تہذیب بدل جائے گی، شان بدل جائے گی، تمہارے دل کے تاثرات بدل جائیں گے، بچوں کی فکریں نہیں رہیں گے، وہ عالم کل کا مالک جو ہے وہی ایموشنز کنٹرول کرتا ہے، وہی احساسات پہ گرفت۔ کیا عجیب بات ہے کہ تم بیمار ہو، کیا عجیب بات، تو وہ کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر مرض دیتے ہیں، چیزیں مرض دیتی ہیں، حالات مرض دیتے، نہیں میں ہی مرض دیتا ہوں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی شفا دیتا ہوں۔ اور اصل کو تو چلے جاؤ، اصلیت تو دیکھ لو، کاز آف اوریجنل ایفیکٹس پا جاؤ گے نا تو تمام اس بزم غم و احلام سے گزر جاؤ گے۔ I wish inshallah ta'ala may Allah grant you a very very keen love with him، اور اسباب سے صاحب الاسباب کو رجت کرو، محبت آپ کی بنیاد ہے، اساس ہے، اسلام کی بنیاد سلامتی امن اور محبت پہ ہے، اللہ تم سب کو عطا فرمائے۔ اور ان میں سب سے بڑی زمینی چیز محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، بہت بڑی باعث رحمت ہے کہ بہت بڑی نجات عطا کر گئے، شفاعت کے ضمن میں حد ہی ہوگی۔ کون باپ جو ہے بیٹے سے آگے نظر رکھتا ہے، بہت بڑا ہوا پوتے کا خیال رکھ لیا، کون باپ ایسا ہے جو قیامت تک آنے والے اپنی مانوی اولاد کی خیرات چاہ رہا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت اپنے اچھے لوگوں کے لیے نہیں، ان کو ان کے اعمال پہ چھوڑ دیا، میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت کے آخری گناہ گار کے لیے چھوڑ دیا کہ جب وہ آئیں گے تو میں ان کو ان کے لیے شفاعت کروں۔ یہ مولوی قادری والی پوائم نہیں ہے، جس نے پڑھے گا کہا تھا اسلام آباد میں کھڑے ہو کے، بڑا مشہور بیان ہے، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کے رسول کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، اور میں کہتا ہوں 10,000 مرتبہ جھوٹ بولو مگر اس کی شفاعت سے نہ محروم ہونا۔ اللہ آپ کو پناہ میں رکھے وساوت سے، غلط الفاظ کے استعمال سے، اور غیر شناسہ علماء کی تحقیق سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صوفیاء نے وحی کو، الہام، معجزے کو کرامت کی شکل دے کر ختم نبوت کے نظریے کو نقصان پہنچایا ہے۔ ختم نظام مسئلہ یہ ہے کہ اگر صوفیاء کے الہام سچے ہیں اور کرامات درست ہیں تو وہ تو ایک صدقہ رسول ہیں، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نتائج میں سے ایک ہیں، وہ نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں ہم کو سب سے بڑا گلہ پتہ کیا ہوگا کہ ہم زمانے رسول سے بڑے دور ہیں۔ اگر آج وہ متبعین موجود نہ ہوں آقا و رسول کے، اور وہ لوگ موجود ہیں یا ان کی مثال موجود نہ ہو یا ان کا خیال موجود نہ ہو، پھر آپ کیا کرو گے؟ یہ تو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اگر کچھ لوگ جو ہیں اخلاص و محبت سے خدا و رسول کی طرف رجوع کریں، اور پھر خدا ان کو وہ صفات عالیہ بحیثیت صدقہ رسول عطا فرمائیں، اور ہر بڑے آدمی کی شہرت اور عزت کو کچھ بقا تو نصیب ہوتی ہے، اور محمد سے بڑے انسان کون ہو سکتے ہیں؟ اور آقا و رسول سے زیادہ کرامات معجزات کن کے ہو سکتے ہیں؟ اور علم سب سے بڑی کرامت ہے جو اللہ کے رسول سے آج تک چلی آتی ہے۔ اور اس لیے یہ سوال بذات ہی عجیب و غریب سا کہ کوئی الہام اور کوئی کرامت جو ہے
یہ اللہ کے ختم النبیین کو متاثر نہیں کری، تا آنکھ کے جھوٹے لوگ اس کو بحیثیت ان چیزوں کو بھی، جھوٹی چیزوں کو مکر و فریب کی طرح استعمال کریں اور جان بوجھ کے مسلمانوں کے دین میں یہ خیال میں دراڑیں پیدا کریں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب تو ویسٹ جھوٹی کرامات دکھا رہا ہے، اب دیکھو نا روشنیاں تو وہ پھیلا رہا ہے، اکیڈمی سے وہ بنا رہا ہے۔ اب اگر اس قسم کی ساری چیزوں کے مقاصد، آپ کو کرامات کوئی سنگولر چیزوں میں تو نہیں پائی جاتی، اب تو ہم ان کو سائنٹیفک کرشموں میں سے دیکھتے ہیں، کائنات کے سفر دیکھتے ہیں، مریخ پہ وہ جا رہے ہیں، وہ کیا سے کیا نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ نے ان تمام دریافت نو کو دجالیت اور رسول نے قرار دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی ایگو سینٹرسٹی کی وجہ سے اور سیلف پریزرویشن میں کی جا رہی ہیں، اور الٹیمیٹلی ایک کانسیپٹ آف گاڈ کی شکل میں اور ایتھیزم کی شکل میں، اور جو اس وقت ابتلا ان زمانوں میں جاری ہے، ان عالم و مصائب کی شکل میں پورے انسان کے مورل فیبرک کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کی اصل دشمن وہی علام تو نہیں ہے، اب تو سائنس ہے، کچھ اس کا بھی خیال کرو، اس کے بھی راستے چیک کرو، اس پہ بھی کوئی قدغن لگاؤ تاکہ وہ آپ کو صداقت شعاری اور خدا و رسول سے کے یقین سے غافل نہ کرے۔ دوسرا سوال خواجین حضرات ہے کہ معاشرے میں دہریت بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے، اس فتنے سے کیسے بچے؟ تعلیم زیادہ کر دو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تعلیم زیادہ کر کے کام کیا، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، روشنی زیادہ کرو، یک طرفہ تعلیم کے حصار کو توڑ دو، اور جہاں اشتباہ ہے اسے حل کرو، دلیل کو دلیل سے غالب کرو۔ مسلمانوں میں ایسے علماء کو تلاش کرو جو آپ کی انکوائری انگزائٹی دونوں مسائل کا حل جانتے ہوں، اور پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سارے تسلط سے بچا۔ دہریت تو کوئی شے نہیں، دہریت تو کسی ذاتی غم سے پیدا ہونے والا وہ احساس ہے جس سے آپ اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ میں تو آج تک کسی دہریے کو فلسفی تو نہیں دیکھا، اور جو فلسفی بھی ہیں فرض کرو جو خدا کو نہیں بھی مانتے، تو وہ زمین سے باہر نکل کے تو کوئی اثرات ایسے نہیں ہیں جو نہیں مانتے۔ یہ دہریت ہے کہ اگر ایک سائنسدان نے ایک اوریجن آف دی یونیورسل اسٹرکچر کا ایک ذرہ دریافت کر لیا اور اس کا نام گاڈز پارٹیکل رکھا تو سارے ناراض ہو گئے، تو نے گاڈز پارٹیکل کیوں رکھا؟ بھائی کیا یہ آزادی ہے فکر کی؟ مگر ایک سائنسدان نے جس نے دریافت کیا، اگر اس نے نام اس کا ہگز بوسان ذرے کا نام اس نے گاڈز پارٹیکل رکھا، تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم کوئی نیا ذرہ ایسا دریافت کر لو اس کے خلاف، اس کو دجالز پارٹیکل کہہ دینا، ڈسبیلیف کم ہے۔ تو آج کل جو جنگیں جتنی بھی جاری ہیں یہ انٹلیکچوئل اسکرمشز ہیں جو بارڈر آف آرگومنٹیشن پہ جاری ہیں، جس کی دلیل وزنی ہوگی وہ جیتے گا۔ اور اسی طرح آپ نوجوانوں کے ایسے علم سے مسلح ضرور کریں، ان کی تعلیم ان کی غیر مکمل نہ رہ جائے، یا ایسے استادوں کے رہے۔ اب ان کے استاد کیا ہیں، مذہبی کیا ہیں، غیر مذہبی کیا ہیں؟ ڈسٹورشن آف نالج از دی utmost میجر موسٹ پرابلم ان دیز ڈیز۔ ہمارے رخ غلط ہیں، ہم سیکھ ہی نہیں رہے، ہم اپنے پریشر کے لیے پڑھتے ہیں، مقاصد دنیا سے ایک قدم ادھر ادھر نہیں جاتے۔ جن بچوں کو صبح شام پتہ ہے کہ اچھی نوکری، اچھا مال، اچھی گاڑی مقصد حیات ہے، وہ بچے پھر کیا کریں گے؟ اول تو آپ ہی ان کے حصار خراب کر رہے ہیں، ورنہ بچوں میں نیک و بد جاننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ They know what's good, what is bad۔ اگر آپ ان کو بہتر کرنا چاہتے ہو تو ان کو بہتر شعور دے دو، کھلی ڈلی تعلیم دے دو۔ یہ خدا کرتا ہے، یہ نیگیٹو ہے، یہ پازیٹیو ہے۔ خدا کے بندے کیا کرتے ہیں؟ جب فرعون نے کہا میں خدا ہوں تو تھا ہوگا، مگر ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرا خدا مشرق سے سورج چڑھا رہا ہے تو مغرب سے چڑھا رہا ہے۔ فبوئت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا۔ آپ کے پاس بھی تو دلیل غالب ہونی چاہیے نا۔ یہی تو ہے جس کو صبح شام ہم لوگ بھی دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔
سلطان نصیر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور اسی کی طلب کرو، اسی سے علم طلب کرو، رب زدنی علما، اور وہ دعا مانگو جو اللہ کے رسول مانگتے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ اس علم سے پرہیز دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو کسی کا۔ جب یہ اچھی دعا، اچھی طلب، اچھی نظر سے اچھے رستے کو دیکھو گے تو خداوند کہیں آپ کی حکمرانی آپ کو لوٹا دیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے، قرآن میں کیا ہوا وعدہ ہے۔ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام نسل انسان کا مقرر کرتا ہوں، امام مقرر، تو اب فوراً ابراہیم بولے قال ومن ذریتی، یہ میرا تو ہو گیا کام، تھی میری اولاد کیا بنے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ہم ظالموں سے نہیں عہد مانتے۔ آج بھی ہم اولاد ابراہیم ہیں، تمام مواہد اولاد ابراہیم ہیں۔ آج بھی اگر آپ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلو گے، وہ آپ اللہ کا اس وعدہ آپ کو لوٹا دیا جائے گا، آپ کو آپ کی سیادت اور قیادت لوٹے۔ ایک نہیں، ہمارے دوسرے باپ بھی ایسے ہی، محمد رسول اللہ بھی تو ہمارے باپ ہیں، قرآن کہتا ہے ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہ آپ کے باپ ہی ہوئے نا۔ اتنا بڑا، اتنا عظیم اسپرچول فادر نصیب ہو تو تمہیں بحران کس چیز کا ہے؟ کمی کس شے کی ہے؟ خدا آپ کا، رسول آپ کے، زمین و آسمان آپ کے، آپ ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے ہو، آپ کے ہمت ہی نہیں کرتے ہو، ان منازل قدس کو بڑھنے کی جرت ہی نہیں کرتے ہو۔ آپ تو کھانے پینے میں مست ہو، مرے پڑے ہو، اقتدار میں مرے پڑے ہو۔ آپ تو چھوٹی چھوٹی دنیاوی فریب میں، یہ تو سارے وہی ہیں جو اقبال بہت پہلے کہا گیا تھا کہ یہ تمام اسباب جو ہیں نظر کا فریب ہے۔ آپ خدا کے واسطے اپنے بچوں کو بھی، اپنے آپ کو پہلے ان فریب دنیا کی سارے مکر و فکر سے بچاؤ، اور تاکہ آپ کی اولاد کہہ سکے کہ ہمارے ماں باپ سچے ہیں۔ یقین کرو ہر بچہ سچ کو پہچانتا ہے جھوٹ سے۔ اس سے ڈونٹ لیٹ یور چائلڈ گیو دی آئیڈیا دیٹ یو آر ناٹ ٹروتھفل پیرنٹس۔ یہ اس احساس سے بچاؤ بچوں کو۔ اگر وہ شبہ کر بیٹھیں کہ ہمارے ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں غلط سبق دیتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، لما تقولون ما لا تفعلون، انشاءاللہ تعالی کیا مشکل ہے؟ تھوڑی سی تعلیم خود، تھوڑی سی تعلیم بچوں کو۔ سیکھنا تو ہر وقت ہے، 90 سال کی عمر میں بھی سیکھ رہا ہوتا ہے بندہ، 10 سال میں بھی سیکھتا ہے۔ مل جل کے پڑھو، ایک نئی نسل کی استواری کا وقت ہے، وقت ہے کہ اب فیصلہ ہو، کون اس کے ساتھ ہے، کون اس کے ساتھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ 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 لا الہ الا هو الرب العرش العظیم۔ دعا مانگ لیں۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیر وفی اعین الناس کبیرا۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ۔ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہم رب النبی محمد
نغفر لي ذنبي وازح غيظ قلبي واجرني من مزلات الفتن ما عيشتنا ربنا وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. Thank you very much. Thank you very much. May Allah bless you all. نغمہ مجمانی پر عبداللہ چپانی ماما کا سلام سلام کہہ رہے ہیں.